بسم اللہ الرحمن الرحیم. وطن کی خاک سے بڑھ کر نہیں کوئی زیور، وطن کی خاک سے بڑھ کر نہیں کوئی زیور، اسی کی شان میں جینا اسی پہ جان نچھاور. محترم صدر محفل، قابل احترام مہمانان اکرام، معزز اساتذہ اعزام اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے بر صغیر کی آزادی کے ایک ایسے عظیم مجاہد، بے باک عالم دین، نڈر رہنما اور قوم کے سچے خادم کا ذکر کرنے کے لیے کھڑا ہوں، جنہوں نے انگریز سامراج کے سامنے سر جھکانے کے بجائے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں، لیکن آزادی کے راستے سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے. وہ عظیم شخصیت حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہے. سامعین اکرام، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ صرف مدرسے کے استاد نہیں تھے، صرف مسجد کے امام نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ایسے مجاہد آزادی تھے جن کے دل میں وطن کی محبت، زبان پر حق کی آواز اور زندگی میں آزادی کا جذبہ معتزن تھا. جب ہندوستان انگریزوں کے غلامی کے جنزیروں میں جکڑا ہوا تھا، تب اس وقت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس آزادی کی جد و جہد میں حصہ لیا. وہ حجاز مقدس پہنچے جہاں آزادی ہند کے منصوبوں پر کام کیا گیا. انگریز حکومت نے اس آزادی کی جد و جہد کو خطرہ سمجھا اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا. پھر انہیں اپنے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جزیرہ مالٹا کی قید میں بھیج دیا گیا. معزز سامعین، سوچئے، وطن سے دور، اپنوں سے دور، آزادی سے محروم، قید کی سختیاں، لیکن پھر بھی ناخوف، نہ مایوسی، نہ شکست. مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کر دیا کہ جسم کو قید کیا جا سکتا مگر آزادی کے جذبے کو قید نہیں کیا جا سکتا، آزادی کے متوالے کو زنجیروں سے دبایا نہیں جا سکتا. کئی سال کی قید کے بعد جب مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہندوستان واپس آئے اور ممبئی پہنچے تو اہل وطن نے ان کا والہانہ استقبال کیا. یہ صرف چند افراد کا استقبال نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے مجاہد کا استقبال تھا جس نے وطن کی آزادی کے لیے قید کی سختیاں برداشت کی. اس دور میں مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مہاتما گاندھی اور دوسرے قومی رہنماؤں کے ساتھ مل کر انگریز حکومت کے خلاف جد و جہد کی. انہوں نے خلافت تحریک عدم تعاون میں سرگرم کردار ادا کیا اور عوام کو انگریز کے ظلم کے خلاف متحد ہونے کا پیغام دیا. انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، سب اس ملک کے باشندے ہیں. آزادی کی جد و جہد میں اتحاد ہی سب سے بڑی طاقت ہے. مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام تھا، ہم سب کا وطن ایک ہے، آزادی کا خواب بھی ایک ہے. سامعین اکرام، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف تقریریں نہیں کی بلکہ اپنی پوری زندگی قوم کی خدمت اور آزادی کی جد و جہد میں لگا دی. وہ جمعیت العلماء ہند کے اہم رہنماؤں میں شامل تھے. جمعیت العلماء ہند انگریز حکومت کی جد و جہد، آزادی وطن اور قومی اتحاد کے لیے نمایاں خدمات انجام دیے. مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جد و جہد میں مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی کی جد و جہد میں قید کی سختیاں برداشت کی ہیں، قید کی قوم کو بیدار کیا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھایا. آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، آزادی کے ساتھ اپنے وطن میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں ان عظیم بزرگوں کا بھی یاد رکھ لینا چاہیے. سامعین اکرام، آج ہمیں تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں بلکہ علم کا چراغ جلانے کی ضرورت ہے. آج ہمیں قوم کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہم سب مل کر بات پر اتحاد کرنے کی ضرورت ہے. آئیے ہم عہد کریں کہ ہم وطن سے محبت کریں گے، ہم سب مل کر تعلیم حاصل کریں گے، آخر میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. یہی جذبہ رہا تو منزل آسان ہو جائے، یہی جذبہ رہا تو منزل آسان ہو جائے، چراغ عزم جلتے ہوئے راہ روشن ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.